بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کا معاشی نظام اور بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے تعارفی سیشن میں ذکر کیا تھا کہ مندرجہ ذیل سبجیکٹس کی روشنی میں تمام سیشنز کو ترتیب دیں گے: آخر زمان، جنریشن وار اور پاکستان۔ ناظرین، اگر 3000 سال انسانی تاریخ کو دیکھیں کہ کبھی تاریخ میں مہنگائی کی وجہ سے احتجاج ہوئے ہوں یا لوگ اس طرح پریشان ہوئے ہوں جیسا کہ آج، تو جواب ہوگا کہ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اگر ایک جانور 1400 سال پہلے 1 درہم کا تھا تو تقریباً 1300 سال تک 1 درہم کا ہی تھا۔ البتہ جانور کی صحت اور وزن پہ بارگیننگ ہوتی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک جانور 1 درہم کا جانور 10 کا یا 50 کا ہو گیا۔ تقریباً 100 سال سے جس طرح عوام الناس نے مہنگائی کو برداشت کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اول الزمان اور آخر الزمان میں تھوڑا سا موازنہ کرنا پڑے گا۔ اول الزمان تو خیر بہت ہی انیشل اسٹیج ہے۔ ہم اسلامی تاریخ سے شروع کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جب تک تجارت یا معیشت ریئل منی کی بنیاد پر قائم تھی، یعنی پیسے کی ویلیو پیسے کے اندر موجود تھی، تو کبھی مہنگائی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ہم اب آخر زمان میں داخل ہو چکے ہیں اور دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پیسے میں سے پیسے کی ویلیو کو نکالتے نکالتے ایک نوٹ کی ویلیو فکشن ویلیو سے زیادہ نہیں رہی۔ سب جانتے ہیں کہ پیسہ، جب پیسے کی ویلیو گر جاتی ہے تو چیزوں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلے سیشن میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ دنیا دو ہی کے نظام پہ چلتی ہے، ڈوالٹی، یعنی ہر آسانی کے ساتھ مشکل اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے انسان نے آسائشوں کے حصول کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنی شروع کی، ویسے ہی غم و آلام میں بھی اضافہ ہوتا گیا، جس میں عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ نئی نئی بیماریاں اور مہنگائی کا طوفان بھی شامل ہے۔ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو جو چیز کل بڑے بڑے بادشاہوں کو میسر نہیں تھی، آج ایک جھگی میں بیٹھا شخص بڑے آرام سے استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، لوگوں کی دولت کو تحفظ کے ساتھ اس کو آسان بنانے کے لیے بینکنگ سسٹم کی بنیاد رکھی گئی،
بینک لوگوں کی دولت کے عوض یعنی سونے چاندی کے عوض ایک رسید جاری کرتا تھا ضمانت کے طور پر، جس کے ذریعے لوگ آسانی سے لین دین کر لیتے بھاری بھرکم سونے چاندی کا وزن اٹھائے بغیر۔ ویسے تو چائنا میں پیپر کرنسی کا استعمال صدیوں سے ہو ہی رہا تھا، لیکن چائنا کی حد تک۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد نیشنلزم کے تصور نے جنم لیا۔ جہاں قدرتی ذخائر زیادہ تھے، ان علاقوں کو اتنا ہی چھوٹا ملک بنا کر ان اقوام کے حوالے کیا گیا تاکہ بوقت ضرورت ان ایریاز کے ذخائر کو استعمال میں لایا جا سکے۔ اس لیے بھی چھوٹے سائز میں تقسیم کیا گیا تاکہ یہ کوئی بڑی عسکری قوت نہ بن جائے۔ تمام اقوام کو ان کی پہچان دی گئی، جیسے ایران میں ایرانی، انگلینڈ میں انگلش، افغانستان میں افغانی، روس میں روسی، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک انقلابی زمانہ تھا۔ تمام شعبۂ زندگی میں انقلابی اقدامات کے ساتھ ساتھ لازم قرار پایا کہ تمام ممالک کی شناخت کے لیے ان کا اپنا ایک جھنڈا ہو۔ پاسپورٹ سسٹم کو لانچ کیا گیا، اسٹیٹ بینک کی بنیادیں رکھی گئی اور ہر ملک کو پابند کیا گیا کہ اس کی اپنی پیپر کرنسی ہو۔ انڈسٹری کے ساتھ فیمنزم کی بنیاد رکھی گئی۔ ناظرین، انڈسٹری اور فیمنزم پہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اسی زمانے میں سیاسی طور پر دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، کمیونزم اور ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم یعنی کیپٹلزم، اور دنیا دو قسم کی غلامی میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 1 وہ غلامی جو بائی فورس تھی، نمبر 2 وہ غلامی جو بائی چوائس تھی، بائی ڈیزائر تھی۔ ذرا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دونوں نظام معاشی طور پر ایک عام آدمی کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوئے۔ میرے خیال میں دونوں ایک جیسی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جناب من، اگر کمیونزم کی بات کریں تو عوام کو ان کی سروس کے عوض جو اجرت دی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن عوام کی تمام بنیادی ضروریات کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، جبکہ ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت کیپٹلزم میں عوام کو ان کی سروس کے عوض جو اجرت دی جاتی ہے بظاہر بہت زیادہ ہوتی ہے، بظاہر، لیکن جتنی اجرت عوام کو دی جاتی ہے مختلف ٹیکسز کی مد میں واپس حکومتی خزانے کی نظر ہو جاتی ہے۔ بالآخر بائی ڈیزائر غلام عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کا فائدہ بالآخر کارپوریٹ ورلڈ، بینکنگ سسٹم اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کو ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، تقریباً مڈل کلاس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔
غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کی دولت تقریباً صرف 500 افراد کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے۔ پوچھا گیا کہ آخر الزمان میں یاجوج اور ماجوج کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو معاش میں فساد پیدا کریں گے۔ ناظرین، زائنزم سے جڑے 13 خاندان پوری دنیا کے وسائل پر قابض ہیں۔ دنیا کو جب 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو ایک حصہ یاجوج اور دوسرا ماجوج کے حصے میں آیا۔ موجودہ اور آنے والے تمام تصادم، خواہ بایولوجیکل ہوں، اکنامیکل ہوں یا ان کی کوئی بھی شکل ہو، یاجوج اور ماجوج کے درمیان ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں سودی نظام معیشت کا فساد موجود نہ ہو۔ کرنسی نوٹوں سے اے ٹی ایم مشینوں سے بینکوں کی بڑی بڑی عمارات تک اس دجالی ورلڈ آرڈر کی گرفت میں ہے، جسے یاجوج اور ماجوج نے اس دنیا میں نافذ کر رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، سودی نظام معیشت کا فساد مہنگائی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ہم بحیثیت نو انسان قدرت کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی میں بہت پر امید، بہت زیادہ خوش فہمی کی حد تک پر امید ہوں کہ پاکستان سے مستقبل قریب میں سودی نظام معیشت کا خاتمہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بقول شاعر، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جی ہاں، جنرل حمید گل صاحب اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، The destiny of Pakistan is the destiny of mankind. پاکستان زندہ باد۔ ناظرین گرامی، تمام ممالک کی ایلیٹ کلاس کی کرپشن پہ ترقی یافتہ ممالک پلتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوئس بینکوں میں کرپشن کی اتنی دولت پڑی ہے کہ سوئس لوگ اگلے 500 سال تک بغیر کچھ کیے اپنی زندگی آرام و سکون سے گزار سکتے ہیں۔ بظاہر ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن یہ شایان شان زندگی گزارتے ہیں۔ جناب من، یہ ہماری دولت ہمیں ہی قرض دیتے ہیں اور اس کا سود اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ کیے بغیر آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد IMF اور ورلڈ بینک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پیپر کرنسی کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی گئی اور ریئل منی کو
بین کر دیا گیا، یعنی سونے اور چاندی میں لین دین کو بین کر دیا گیا، پابندی لگا دی گئی، اور پوری دنیا میں اکنامک ہٹ مین شوکت عزیز، اسحاق ڈار اور شیخ حفیظ کی شکل میں خاص کر تمام ترقی پذیر ممالک میں انٹروڈیوس کروائے گئے، جن کا کام ملک کی اشرافیہ کو کرپشن کے نئے نئے طریقے سکھانے کی ٹاسک دی جاتی۔ ملکی عہدیداروں کی اکثریت عسکری ہو یا جمہوری قیادت ہو، مالیاتی اداروں اور سیکرٹ ایجنسیز کی فنڈڈ ہوتی ہے۔ سب کی میں بات کر رہا ہوں، اکثریت ایسے ہی ہے، خاص کر ترقی پذیر ممالک کی۔ ناظرین، اسی زمانے میں ایک اونس سونے کی قیمت $33 مقرر کی گئی، یعنی ڈالر میں سونے کی ریئل منی، ریئل قدر و قیمت موجود تھی۔ حکومت پابند تھی کہ آپ کو $33 کے عوض ایک اونس سونا واپس کرے۔ 1973 میں سعودی اور امریکن گورنمنٹ کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کے تحت سعودی گورنمنٹ کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنا آئل امریکن ڈالر میں فروخت کرے۔ اس طرح $33 فی اونس سونے کی قیمت کو ریموو کر کے فی بیرل آئل مقرر کر دی گئی۔ جسے پیٹرو ڈالر کے نام دیا گیا۔ آئل کی قیمت دنیا کی معیشت کا مستقبل طے کرنے لگی۔ ذرا سی آئل کی قیمت میں کمی بیشی دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیتی۔ اب چونکہ آئل ریزرو زیادہ ہو رہے ہیں اور دنیا کا انحصار آئل پہ کم سے کم ہو رہا ہے، دنیا انجن سے موٹر کی طرف جا رہی ہے، یعنی الیکٹرک انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ لہذا ڈالر کو آئل سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ہر ملک جب چاہے جتنے چاہے ڈالر چھاپتا ہے۔ اگر ریزرو سے زیادہ نوٹ چھاپے جائیں تو ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ جتنا کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ الیکٹرانک کرنسی کے بعد اب ورچوئل یا ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی حیثیت دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ کرنسی بحران سر پہ کھڑا ہے، اور یہ بحران اتنا شدید ہوگا کہ دنیا کرونا کو بھول جائے گی۔ اس معاشی بحران کو جو سر پہ کھڑا ہے، ایک حدیث کی روشنی میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس پر بھی بات کریں گے، تاکہ عوام الناس کو بڑے نقصانات سے بچایا جا سکے۔ ناظرین گرامی، آخر زمان میں معیشت کو 5th جنریشن وار کی ٹیکنکس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کی مثال چیکوسلواکیہ، سوویت یونین اور حالیہ ترکی میں جو اوور نائٹ بحران پیدا کیا گیا۔ ترک جب صبح اٹھے
تو 35 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا تھا۔ یہی صورتحال آئے دن پاکستان میں ہوتی ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں آخر الزمان سے متعلق ایک حدیث کو یہاں کوٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ فرمایا دجال کی عمر 40 دن ہوگی، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر۔ باقی 37 دن نارمل فزیکل فارم میں جب موصوف ظاہر ہوں گے۔ ناظرین، اس حدیث میں چھپے معنی اور مفہوم کو اس حدیث میں چھپے معنی اور مفہوم سمبولک ہے۔ ان سمبلز کو سمجھنے کے لیے جناب شیخ عمران حسین صاحب کی بیان کردہ تشریح سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ جس طرح شیخ عمران صاحب نے اس حدیث کی تشریح بیان فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اس حدیث کی تشریح بیان نہیں ہو سکتی۔ شیخ عمران صاحب فرماتے ہیں کہ برٹن امپائر کا دنیا پر راج دجال کا 1 دن 1 سال کے برابر تھا، جسے پیکس بریٹانیکا کہا جاتا ہے۔ امریکن نے برٹن کو ریپلیس کیا اور سپر پاور بن گئے۔ امریکن راج کو دجال کا 1 دن 1 مہینے کے برابر سمجھا جاتا ہے، جسے پیکس امریکنا کہا جاتا ہے، جو کہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ناظرین، ابھی دجال کا 1 دن 1 ہفتے کے برابر کا وقت شروع ہوا جاتا ہے، جسے اسرائیل ریپلیس کرے گا، جو کہ پیکس جدائی کا کہلائے گا۔ اسرائیل کو سپر پاور بننے کے لیے لازمی ہے کہ کرنسی کا بحران پیدا کیا جائے۔ یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ تمام مالیاتی ادارے اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسرائیل کے ہی ہیں۔ صورتحال ایسی ہے کہ ایک سپر پاور زمین بوس ہو رہی ہے، جس کا اختتام ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری پاور یعنی چائنا ایمرج ہو رہی ہے، اور دنیا بہت بڑے معاشی بحران کے دھانے کھڑی ہے۔ ان دونوں سپر پاورز کے درمیان معاشی جنگ تو جاری ہے ہی، ممکن ہے یہ جنگ شدت اختیار کر جائے، جس کے نتیجے میں دونوں سپر پاورز کمزور پڑ جائیں گے، جس کا فائدہ بالآخر اسرائیل کو ہوگا، اور حدیث کی تکمیل بھی ہوگی۔ یہ جنگ معاشی ہو یا عسکری، اس کے بعد ایک سپر پاور ختم ہو جائے گی، اور دوسری اتنی کمزور ہو جائے گی کہ دنیا کی قیادت تو کیا، اس کو اپنا سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا، اور اسرائیل دنیا کی نئی سپر پاور ہونے کا اعلان کرے گا۔ ناظرین گرامی،
اب وہ زمانہ نہیں جب جنگیں بارڈرز پہ لڑی جاتی تھی. اگر 5th جنریشن وار کی بات کی جائے تو جنگوں کی ٹیکنیکس بدل چکی ہیں. اب جنگیں شہروں میں لڑی جاتی ہیں دہشت گردوں کی صورت میں، نامعلوم افراد کے ذریعے، بجلی اور پانی کی قلت کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، بایولوجیکل ویپنز استعمال ہوتے ہیں، اکانومی کو جھٹکے دیے جاتے ہیں. ناظرین، اب جنگیں بارڈرز پہ نہیں بلکہ ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے دماغوں میں لڑی جاتی ہیں. ناظرین، جنگ کسی بھی قسم کی ہو، سوشل ہو یا اکانومیکل یا کوئی بھی فتنہ و فساد ہو، ان تمام حالات سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی ضرورت کے علاوہ جتنی بھی سیونگ ہے اس کو ریئل منی میں کنورٹ کر کے رکھیں. گزشتہ 50 سالوں میں جتنے بھی بحران پیدا ہوئے جو ہمارے سامنے ہیں، سچ کرنے کی ضرورت نہیں. ایران عراق وار، 2008 کا جو بحران تھا، اور ابھی حالیہ کورونا کی صورت میں، ہم نے دیکھا ان تمام بحرانوں میں دنیا بحران میں تھی لیکن سونے کی قیمت بڑھتی گئی. آئندہ کس قسم کی کرنسی کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن سونے کی قیمت میں ممکنہ اضافہ طے ہے، اور ممکن ہو تو کنٹری سائٹ پر اپنی رہائش اختیار کریں جہاں سروائیول کے لیے آپ کا اپنا فوڈ اور پانی ہو. جتنا آپ شہری زندگی سے یا آبادی سے دور ہوں گے سروائیول آسان ہوگا، کیونکہ کرنسی کے بعد آٹومیٹیکلی فوڈ کا بحران پیدا ہوگا. دنیا کی شہری آبادیوں کو فوڈ کے حوالے سے شدید خطرات لاحق ہیں. ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں. Stay tuned with Vidunus YouTube channel. Till then.